خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ آج اتوار کی صبح تمام سننے والوں کو جو پاکستان میں اور پوری دنیا میں ہر اتوار کی صبح خداوند کی زندہ پاک آواز کو سنتے ہیں، میری دعا ہے خداوند کا خادم ہوتے ہوئے کہ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنی تمام خوبصورت نعمتوں برکتوں سے آپ کو سیر آسودہ کرے۔ پادری سیمول عظیم سندھو کی یہ رویا ہے کہ خدا کا کلام، خدا کے کلام کی وہ باتیں پوری دنیا تک پہنچیں اور لوگ برکت پائیں۔ آئیے ہم آج کی صبح خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، نیا عہد میں سے مقدس یوحنا رسول کا انجیل بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں 12ویں آیت، 2 آیات ہیں جو ہم پڑھیں گے۔ جن کے پاس خداوند کا کلام ہے وہ ضرور میرے ساتھ نکالیں۔ کلام پاک میں یوں لکھا ہے، وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ خدا ان کی برکت خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس مبارک صبح میں میرا دل خوشی سے بھرا ہے کہ ہمارا خداوند کتنا خوبصورت ہے، اور آج کا کلام جو پڑھا گیا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے بڑے معنی رکھتا ہے۔ مقدس یوحنا جس طریقے سے خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں، معجزات کے بارے میں اور قدرت اور اختیار اور خوشخبری کا ذکر کرتا ہے، ان باتوں کو بیان کرتا ہے، اگر ہم دیکھیں تو مقدس مرکز کے انجیلی بیان اور مقدس متی رسول کے انجیلی بیان اور مقدس لوکا طبیب کے انجیلی بیان بالکل فرق ہیں۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں تو یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں مصنف جو ہے وہ یسوع مسیح کو کلمہ یعنی کلام کہتا ہے، کلام کہہ کر بیان کرتا ہے، جو اس وقت خدا کے ساتھ تھا جب اس نے ساری چیزیں خلق کی اور انہیں زندگی عطا کی۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ کلام مجسم ہوا۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 4 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، تاکہ بنی نوع انسان دیکھ سکیں، جان سکیں کہ خدا کیسا ہے۔ جب ہم اس کے عظیم کاموں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا کی خوبصورتی، خدا کے عظیم کام جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اس کی الہی قدرت اور اختیار کو جاننے کے لیے ہمیں خدا کی قدرت پر غور کرنا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں بیان ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ یہ بڑا خوبصورت بیان ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ یوحنا استباغی یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والا خداوند یسوع مسیح کو خدا کا برہ کہتا ہے، جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح فرماتے ہیں، سنیں ذرا، کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی 4 باب کی جب آپ 25ویں 26ویں آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے، زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کے پانی کا سرچشمہ میں ہوں، بھیڑوں کا اچھا چرواہا میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور دنیا کا نور میں ہوں۔ جب یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں، آج یہ چیز یہاں پر میرے اور آپ کے لیے ہے، اور میرے وسیلہ سے خدا کیا کام کر رہا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں کون ہوں اور میرے وسیلہ سے خدا کیا کام کر رہا ہے، تو وہ میں ہوں کہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یہ وہی الفاظ ہیں، غور سے سنیں، یہ وہی الفاظ ہیں جو خدا اپنے لیے استعمال کرتے ہوئے مقدس موسیٰ کو بتاتے ہیں۔ خروج کی کتاب اس کے 3 باب کی 13ویں 15ویں آیت تک آپ دیکھیں، خدا یسوع مسیح کے دور میں 2 مکاتبے فکر کے لوگ تھے، اور ایک وہ تھے جو یسوع مسیح کی نئی تعلیم کی پیروی کرتے تھے، اور دوسرے وہ جو یہ سوچ رکھتے تھے
کہ کیسے ممکن ہے کہ یسوع مسیح کی تعلیم پر بھی عمل کریں اور مقدس موسیٰ کی دی گئی شریعت کو بھی تھامے رہیں۔ یوحنا کی انجیل ان دونوں مکاتب فکر کے درمیان کشمکش سمجھنے میں ہماری مدد، ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 12ویں آیت کو دیکھیں، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ خدا کے فرزند، یہ محاورہ، یہ فکرے ان لوگوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو خدا کا حقیقی نور جانا، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو خدا کا اکلوتا بیٹا جانا، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو پوری دنیا کا نجات دہندہ مانا، اور یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کو خدا کے فرزند کہا گیا ہے۔ کیونکہ یہودی صحائف کو مسیحی لوگ پرانے عہد نامہ کہتے ہیں، اور کئی حوالوں میں اسرائیلی قوم کو خدا کا فرزند کہا گیا ہے، خدا کے فرزند، خدا کے بیٹے، جبکہ اسرائیل بادشاہ کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ یہ لقب دیا گیا ہے زبور، اس کے دوسرا زبور اس کی 7ویں آیت میں، اور خدا نے داؤد بادشاہ کو اپنا پہلوٹا بیٹا کہا ہے، اور یہ بھی زبور نویس میں بیان ہے۔ قدیم زمانے کے نبیوں نے اسرائیلی قوم کے دیانتدار افراد کو خدا کے فرزند ہونے کا لقب دیا ہے، جو فرمانبردار افراد تھے۔ عزیزو، یسایہ 43ویں باب کی 6 آیت اور ہوسیہ پہلا باب اس کی 10ویں آیت، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے مسیح میں ہمیں فرزند بننا پڑتا ہے، یعنی بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق مل جاتا ہے۔ ایمان لانے اور اسے قبول کرنے سے فرزند بننے کا حق مل جاتا ہے، اور وہ اختیار مل جاتا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، اور میں اور آپ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے اس کے فرزند، اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں، فرزند کہلاتے ہیں۔ آج جو میں بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، یہ سچ ہے کہ بنی نوع انسان کی اکثریت نے اسے قبول نہ کیا، اور وہ اپنوں کے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ جب ہم یوحنا کی انجیل کو پڑھتے ہیں، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اگرچہ دیکھا جائے تو یہودی قوم خدا کی لاڈلی قوم، برگزیدہ قوم، چنی ہوئی قوم، الگ کی ہوئی قوم، جس قوم کے ساتھ خدا کے عظیم وعدے خدا نے کیے، یعنی زمینی قوم، یہ وہ قوم ہے جس کے ساتھ خدا کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ وہ دنیا میں آیا اور تو یہودیوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے مسیح موعود کے طور پر پیش کرتا ہے۔ عزیزو، جتنے مسیح موعود یعنی یسوع ناصری کو قبول کرتے ہیں وہ ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق اور اختیار دیتا ہے۔ یہ صرف مسیحیت میں ہے۔ جو کوئی بھی کسی بھی مذہب، کسی بھی قوم، کسی بھی طبقے، کسی بھی نسل سے کیوں نہ ہو، جو یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے، یسوع اس کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، یہ بہت بڑی برکت ہے کہ کمزوریوں، خطاؤں، غلطیوں اور گناہوں کو مسیح موعود جانتے ہوئے اسے معاف کر دیتے ہیں، اور ایمان لانے سے ان کو اپنا بیٹا، عزیز فرزند بنا لیتے ہیں۔ عزیزو، اب سوال یہ ہے کہ میں اور آپ، ہم سب کس طرح خدا کے فرزند بن سکتے ہیں؟ نہ دنیوی علم سے، نہ ہدیے شکرانے، نہ خیرات دینے سے، نہ نیکیوں سے، نہ چرچ کے باقاعدہ ممبر ہونے سے، نہ مسیحی کہلانے سے، بلکہ فرزند
بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں تو صرف اور صرف خدا کے بیٹے بننے کے لیے یسوع مسیح کو اپنانا ہے، یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے، تب وہ مجھے اور آپ کو اپنا بیٹا بناتا ہے۔ زندہ مسیح خدا کے بڑے بڑے کاموں میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ زندہ مسیح جو ہے وہ خدا کے بیٹے کو ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والا، اور وہ یسوع ناصری ہے، قبر اور موت پر فتح پانے والا، اور پھر پوری دنیا کے لیے کا نجات دہندہ ہے، اور پر کامل ایمان رکھنے اور ایمان لانے والوں کے لیے زندگی میں بہت سی برکات ہے۔ جو ایمان لے آتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، ان کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، ان کا کردار تبدیل ہو جاتا ہے، ان کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کا چال چلن تبدیل ہو جاتا ہے۔ آج نہایت دکھ کے ساتھ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں ان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جو کسی بھی لالچ میں، جھوٹی شان و شوکت میں اور اچھی نوکری کی خاطر، بڑے گھر کی خاطر، شہرت کی خاطر، دولت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی خواہشوں اور دنیا کی لذتوں کی خاطر وہ جو ہے وہ غیر قوم اور غیر مذہب میں شادیاں کر لیتے ہیں۔ جو پروفیشنل بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہاں پر جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو ڈاکٹر بن جاتے ہیں، جو نرسز بیٹیاں بنتی ہیں، جو ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں، میں ان سب کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ روپے پیسے، دنیاوی چیزوں کے لالچ میں، انسانی خواہشوں کی لذتوں کی خاطر مسیح کا انکار جو کرتے ہیں، جو یسوع مسیح کی فرزندیت سے الگ ہو جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق کھو بیٹھتے ہیں، بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ کلام بیان کرتا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ کہاں گئی وہ نعمتیں، کہاں گئی وہ برکتیں، کہاں گئے خداوند کے وہ وعدے جو میں اور آپ ان وعدوں پر یقین رکھتے ہیں اور مسیح پر ایمان لانے اور اس کا فرزند بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کہاں گئے وہ دعوے؟ کیا یہ دنیا کی شان و شوکت، دنیا کے لالچ اور انسانی خواہشوں میں جب میں اور آپ پھنس جاتے ہیں تو پھر ہم خدا کی فرزندیت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ میں بطور خدا کا خادم آج بات کرنا چاہتا ہوں، نوجوان بیٹے بیٹیوں سے استدعا کرتا ہوں، ان گھنونے غلیظ کاموں، سوچ اور اس قسم کی زندگی سے نکل کر غیرت کی زندگی بسر کریں، مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں لیں، ہوش کے ناخن لیں، اور ساری عمر وہ لوگ روتے رہتے ہیں، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ کلام بیان کرتا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی دنیاوی خواہشات اور ضروریات کے پیچھے غیر قوم میں شادی کرنا، مذہب تبدیل کرنا، مسیح کا منکر ہونا، یہ عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے۔ کلام پاک میں تو مقدس پالوس رسول بیان کرتے ہیں کہ ہمیں مسیح کی محبت سے کون جدا کر سکتا ہے؟ نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ تنگی، نہ غربت، نہ پریشانی، کوئی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ یہ کیا ہے؟ جو لوگ اس طرح کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، یہ کم عقلی اور بے وقوفی کی بات ہے۔ اگر ہم کلام کو دیکھیں تو عیسو نے اپنے پہلوٹے ہونے کا حق ایک وقت کی روٹی کی خاطر بیچ دیا۔ زندگی کی روٹی کا وعدہ میرے یسوع نے کیا ہے، اور زندگی کی روٹی یسوع ہے۔ جو یسوع کو اپنی زندگی میں لے لیتا ہے اس کو دنیا کی چیزوں کی پرواہ نہ ہے اور نہ ہونی چاہیے۔ شیر ببر کا بچہ بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہے، لیکن خدا کا طالب کبھی بھی کسی چیز کا
हाजतमंद ना रहेगा, और फर्जंद कभी भी भूखा और प्यासा ना रहेगा। हर गुनाह अजीजों, नौजवान बेटों और बेटियों, हर गुनाह की माफ़ी है, हर गुनाह माफ़ हो सकता है, लेकिन जो रूहुल कुद्स पाक रूह और मसीह के खिलाफ गुनाह करता है उसकी हरगिज़ माफ़ी नहीं है। जो बेटे बेटियां किसी भी तरह के दुनवी लालच में बेरा रवी और झूठी शानो शौकत और दौलत और बड़े घर की खातर खूबसूरत मर्द या औरत और मजहब, ईमान और मसीहत का सौदा कर लेते हैं, अजीजों, आज मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ कि मसीह का इनकार करते हैं। अफसोस उनकी जिंदगियों पर, अफसोस उनके किरदार पर, उनके रवैये पर, उनके चाल चलन पर, उनकी तरबियत पर। अजीजों, मैं नहायत दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि जो बेटे और बेटियां मसीह के मुनकर हो जाते हैं, गैर कौम में शादी कर लेते हैं, मजहब की तब्दीली कर लेते हैं, उनके वालिदैन भी अपनी फर्जंदियत से उन्हें अलग कर दें। मैं इसलिए मुआशरे को सामने रखते हुए अपने तजर्बे से ये बात करना चाहता हूँ। बहुत से बेटे बेटियां जब इस तरह का कदम उठाते हैं, स्टेप उठा लेते हैं, तो वो उनके जहन में एक बात है कि 2 माह के बाद, 6 माह के बाद, साल के बाद मेरे माँ बाप मुझे माफ़ कर देंगे, चाहे मैंने किसी और मज़हब में निकाह कर लिया है, किसी और मज़हब को मान लिया है। तो ये भी रवैया वालिदैन को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वो क्या है कि ये बात ज़हन से निकाले, बच्चों पर कलाम के मुताबिक छड़ी का इस्तेमाल करे, क्योंकि ये दूसरी नौजवान नस्ल और कमज़ोर ईमान वालों के लिए हौसला अफजा बात नहीं है। तब हम ये कहते हैं कि फ़लाँ बेटी ने ये किया, फ़लाँ बेटे ने ये किया, लेकिन उसके माँ बाप ने साल के बाद उन्हें कबूल कर लिया। नहीं, उनको मसीहत से भी और ख़ानदान से भी खारिज कर देना चाहिए, बल्कि इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए। अजीज़ बहनों और भाइयों, नौजवान बेटों और बेटियों, खुदावंद यीशु मसीह के 12 रसूलों में से एक शागिर्द यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को 30 सिक्कों में जो है वो उसके एवज बेच देता है, सौदा कर लेता है, उसे पकड़वा देता है। शागिर्द रसूल फर्जंद होने का हक खो बैठता है। अगरचे देखा जाए तो यहूदा इस्करियोती खजांची की कुर्सी पर बैठा है, इख्तियार उसके पास रुपए पैसे का, रुपया पैसा तो उसके पास पहले मौजूद था, लेकिन कभी कभी ये होता है कि खजाने की थैली पर बैठकर खजाने के उस इख्तियार को लेते हुए फिर भी इंसान थोड़े को ज़्यादा करने के लालच में दुनिया के कामों के पीछे भागता है। कलाम में लिखा है, पहले तुम आसमान की बादशाह की तलाश करो तो तुम्हें सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। अपने ईमान का सौदा ना करें, लेकिन पैसे की खातर ईमान का और मसीह का सौदा करने वालों के लिए कोई बरकत नहीं है। उनके लिए लानत का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। ईमान का सौदा ना करें, मोहब्बत का सौदा ना करें, वफादारी का सौदा ना करें और शागिर्दियत का सौदा ना करें। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह में मेरा आप सबको खुदावंद का खादम होते हुए ये पैगाम है कि अपना दोस्त बनाएं यीशु को। वो अच्छा चरवाहा है, अच्छा दोस्त है, दोस्ती का सौदा ना करें। यीशु मसीह मेरा और आपका अच्छा दोस्त भी है, भेड़ों का अच्छा चरवाहा है। ईमान का सौदा ना करें, रुपए पैसे और ओहदों और नौकरी की खातर मसीह और मसीहत का सौदा ना करें। खुदावंद यीशु मसीह को अपना अच्छा दोस्त बना लें। दुनिया के दोस्त आर्जी और वक्ती हैं, लेकिन मसीह को जब आप अपना दोस्त बना लेंगे तो उसमें बरकत पर बरकत मिलेगी। अपने वालिदैन को बेटे बेटियां अपना दोस्त बनाएं, ईमान को अपना दोस्त बनाएं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अच्छे और बुरे हालात को भी अपना दोस्त बनाएं। गुर्बत की खातिर और रोटी की खातिर, दौलत की खातिर ना ईमान का सौदा करें,
ना मसीह के मुनकर हों। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आप तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत दे, क्योंकि कलाम कहता है यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 12वीं आयत में कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। ये बहुत बड़ा हक है, ये बहुत बड़ा इख्तियार है जो यीशु मसीह को कबूल करने और उस पर ईमान लाने से मिलता है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।